الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ آسان عبادت بھی ہے اور لذیذ بھی ہے، اور اس سے روح کو غذا ملتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کو غذا ملتی ہے وہ پھلتی پھولتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، اور جب وہ طاقتور ہوتی ہے تو اس کے ثمرات بڑھ جاتے ہیں۔ روح کو غذا ملے گی جس کی وجہ سے روح میں قوت اور طاقت آئے گی تو نفس اور شیطان کا مقابلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، نیکیوں کی طرف بڑھنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے رکنا آسان ہو جائے گا۔ اور دنیا میں انسان ذکر کرتے ہوئے کتنی ساری قباحتوں سے بچتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت میں اعمال کا پلڑا بھرتا ہے اور جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے کثیر فوائد ہیں جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور احادیث کے اندر بھی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف عنوانات سے، مختلف مثالوں سے۔ چنانچہ ایک صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی عبادت بتائیں جو اللہ کی نظر میں بہتر ہو، سب سے اچھی ہو، اور قیامت کے اعتبار سے بلند مرتبہ ثابت ہو، اللہ کو بھی بھلی لگے اور قیامت میں فائدہ بھی زیادہ دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ ایک دیہاتی، ترمذی شریف میں ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہاتی صحابی تھے، اور دیہات کے رہنے والے لوگ نسبتاً بے تکلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، نیک اعمال تو بہت زیادہ ہیں، اور جہاں پر اس قسم کی بات آتی ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فرائض واجبات کے علاوہ، فرائض واجبات تو سب کے لیے ضروری ہیں ہی، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، فرائض واجبات کو پورا کرنے کے بعد میں اپنے وقت کا اکثر حصہ کون سی عبادت میں صرف کروں؟ تو اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے عبادتیں بہت زیادہ ہیں، مجھے ایک کوئی ایسی بتائیں جس کو میں اپنے پلو سے باندھ لوں، بس پھر سارا وقت اسی کے اندر صرف کروں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ زیادہ باتیں نہ بتائیں اس لیے کہ میں بھول جاؤں گا، بس کوئی ایک بات بتا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہا کرے۔ تو مقصد اس میں بھی ہر وقت اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں تو زبان بھی تر و تازہ رہتی ہے، دل دماغ پورا جسم تر و تازہ رہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا گھر اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا گھر زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ گھر گویا کہ زندوں کی آبادی کی جگہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ گھر قبرستان ہے، مردوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ تو اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ گھروں میں ہوں، بازاروں میں ہوں، جہاں بھی ہوں تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔
اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کچھ مراتب ہیں، ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلی منزل تو اس کی یہی ہے کہ ہم زبان سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں کچھ ذکر بھی عرض کیے جائیں گے کہ جو آسان بھی ہیں اور مفید بھی ہیں، تو کچھ تسبیحات، کچھ اذکار کا تذکرہ انشاءاللہ کل عرض کیا جائے گا۔ تو آج یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ کا ذکر کریں۔ جب زبان اللہ کا ذکر شروع کر دیتی ہے تو پھر یہی اللہ کا نام انسان کے دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کا چونکہ ہم تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، یہی باتیں، یہی فکر، یہی کوشش، یہی سوچ، یہی خواب، تو اس لیے دنیا کے فوائد ہمارے دل دماغ میں رچے بسے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں تذکرے اللہ کے تھے، اللہ کے رسول کے تھے، آخرت کے تھے، تو جیسے ہمارے دل دماغ میں دنیا رچی بسی ہے، ان کے دل دماغ میں آخرت رچی بسی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات رچی بسی ہوئی تھی، اس لیے ان کے لیے سارے معاملات آسان تھے۔ تو جب ہم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پھر ذکر دل میں اترتا ہے۔ جب یہ دل میں اترتا ہے تو پھر دل بادشاہ ہے پورے جسم کا، یہ پھر سارے کے سارے اعضاء صحیح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ سنور جائے تو پھر پورا جسم سنور جاتا ہے، اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو پھر پورے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے، پھر ہر عضو غلط کام کرتا ہے، دماغ غلط سوچتا ہے، ہاتھ غلط کام کرتے ہیں، اعضاء، ہر چیز غلط طرف چل نکلتی ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ اللہ کا ذکر ہے زبان سے، اور پھر یہ رفتہ رفتہ انسان کے دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام اور صدیوں تک یہ ماحول رہا ہے کہ اللہ کا ذکر زبان سے تو کیا ہی جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا کثرت سے ہوتا تھا کہ دل تک اللہ کا نام پہنچ گیا تھا، اس لیے وہاں پر پھر ہر کسی کی عزت بھی محفوظ تھی، مال بھی محفوظ تھا، جان بھی محفوظ تھی، سب کچھ محفوظ تھا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، گھروں کے ماحول کی بات عرض کر رہا ہوں، اور اس سے ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو درست سمت میں لے کر جانے میں سہولت اور مدد بھی ملے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو ایک گھر سے آواز انہوں نے سنی، اور یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو وہاں رک گئے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے، دودھ میں پانی ملانے سے تو انہوں نے منع کیا ہوا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ عمر امیر المومنین کون سا یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے عرض کیا کہ اماں جان، اگر حضرت عمر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ آخری منزل ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا نام ایسے رچ بس جائے، ہر کام سے پہلے اس کو نظر آنے لگ جائے کہ یہاں پر اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ پانے کی ضرورت ہے۔ والدہ صحابیہ تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری گفتگو کا مفہوم سمجھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو وگرنہ ماں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، ایسا کہیں ثابت نہیں ہے۔ وہ ماں اپنی بیٹی کا امتحان کر رہی تھی کہ آیا جو میں اس کی تربیت کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر کام سے پہلے اس کا ذہن جائے، ہر برائی سے بچنے کے لیے اس میں جو سہولت میسر آنی چاہیے وہ اس کو اب حاصل ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، تو یہ جانچنا چاہتی تھی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے تو ماں پریشان ہو گئی کہ میں نے تو اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا ذہن امیر المومنین کی طرف جا رہا ہے، امیر المومنین آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو اس وقت یہ کیا کرے گی؟
تو پھر جب دوسرا سوال کیا تو بیٹی کے جواب سے اس کو اطمینان ملا، اور بعد میں پھر اسی بچی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہوا۔ پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز عطا فرمائے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اپنی جگہ پر ساری باتیں ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ گھروں کے اندر ایک تربیتی ماحول تھا، اور زبان سے بھی ذکر کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں تک اللہ کا نام پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو اس وقت ہم دونوں چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اسی طرح جیسے زبان سے ذکر کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کی باتیں سننا سنانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کی کوئی بات ہو رہی ہو، آخرت کی بات ہو رہی ہو، تو پھر زبان کا ذکر بند کر کے خاموشی کے ساتھ پوری بات کو ہماتن گوش ہو کر سننا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو عام طور پر اس وقت بھی زبان سے ذکر کرتے رہتے ہیں، تو اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ذکر کی کچھ تسبیحات کا تذکرہ کل عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔